آج کا تو میں کا ٹاپک ہے پیشہ ور بھکاریوں کو بھیک دینی چاہیے یا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ پہلے اس سے پوچھ لو کہ اس کی کیا رائے ہے، پھر اس کے مطابق میں بات کروں گا. نہیں، پہلے اس سے پوچھو اس کی کیا رائے ہے. یہ جو بھی کہے گا، جو بھی، میں اس کے خلاف بولوں گا. بس میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. اچھا، یہ جو موضوع تم نے بتایا ہے یہ بہت سنگین سماجی مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے میری درخواست ہے تم سے، بلکہ میرا حکم ہے کہ ذرا سنجیدگی کا مظاہرہ کرو. حکم شکم میں نہیں کسی کا سنتا. درخواست کرو تو سن لوں گا. اچھا چلو، درخواست ہے یار، لکھ کے دو درخواست. لکھ زیادہ سر پہ نہ چڑھو، درخواست لکھ کے دو. منہ زبانی دیتے ہیں. کبھی کوئی اسٹوڈنٹ دیکھا جا کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں کہیں کہ ٹو دی ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول سمن آباد آئی ایم ال سو آئی کین ناٹ کم ٹو اسکول کائنڈلی گرانٹ. میری رائے یہ ہے کہ یہ ہمیں سختی کے ساتھ پیشہ ور بھکاریوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ایک پیسہ بھیک کے طور پہ نہیں دینا چاہیے. یہ نہ صرف یہ کہ یہ غلط رویہ ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ جرم ہے. جناب کے خیالات سن کے مجھے محسوس ہوا کہ فرعون بھی پتلے فریم والی ایسی اینک لگاتا تھا. میں نے شروع میں تم سے کہا تھا نا کہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اس پہ سنجیدگی کے ساتھ بات کرو، مذاق میں مت اڑانا. مذاق کے حساب میں نے فرعون کا ذکر کیا، کوئی امانت چاند کا ذکر نہیں کیا. اپنی رائے کا اظہار کرو. رائے میری یہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہوئی ہے، جس قدر اللہ معاف کرے توبہ استغفار، غربت پھیل گئی ہوئی ہے، جتنے لوگ تنگ ہیں، اچھے بڑے سفید پوش لوگ بھی بیچارے بھکاری بن کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، ان کو کیوں نہ دی جائے جی خیرات؟ بالکل نہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ کبھی کوئی سفید پوش غیور غیرت مند شخص جو ہے وہ یوں ہاتھ پھیلا کر سڑک پر آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. سونیا جب معافی چاہتا ہوں، میں نے سونیا بھی کہا، غلط ہے، یہ اس کے حق میں جاتا ہے. بھائی جی جب معصوم بچے گھر میں بلک رہے ہوتے ہیں نا دودھ کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے، اس وقت غیرت گورت کہاں جاتی ہے؟ بچے لوگ دیکھے بیچارے، یا اپنی غیرت یا سفید پوشی دیکھے. یار اصل بات یہ ہے کہ ہم اس طرح سوسائٹی کے اندر ایک غلط رجحان کو فروغ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور پھر اگر آج 10 آپ کو فقیر اور بیکاری نظر آتے ہیں تو اگلے روز اس جگہ پر آپ کو 50 بیکاری نظر آتے ہیں. اس طرح وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ غلط رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے. اس بات کو سمجھا کرو. یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی میٹر ہے جو تم لگا دیتے ہو، تمہیں پتا چل جاتا ہے یہ سفید پوش ہے، یہ غلط ہے، یہ فراڈی ہے. جو بیچارہ سڑک پہ ہی آ گیا تو اس کو کوئی مجبوری ہے تو آیا نا. یار یہ بھکاریوں کے گینگز ہیں، یہ باقاعدہ مافیاز موجود ہیں جو سڑک پہ تمہیں لولے لنگڑے بھکاری نظر آتے ہیں. اصل میں جو تم ان کو بھیک بھی دیتے ہو وہ ان بیچاروں کی جیب میں بھی نہیں جاتی. وہ تو کرندے ہیں، وہ تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار ہیں، بڑی بڑی توندوں والے، ان کے وہ جہنم بھرنے میں استعمال ہو جاتی ہے تمہاری رقم. ہمیں ٹھیکیدار لے جاتے ہیں، تم ان لنگڑے لولوں کو اتنا کمزور نہ سمجھو. یہ اس قسم کے سڑک کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے بیک کک مارتے ہیں کہ بندہ سکوٹر سے نیچے گر گیا. اور یہ تو تم میری بات کی تائید کر رہے ہو کہ وہ واقعتاً فراڈ ہوتے ہیں. یہی تو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، آپ کی جو نیت ہے وہ ثواب کا حصول ہے، تو آپ اس بات کو اپنے طور پر عقل اور شعور کا استعمال کر کے، جو تمہارے پاس بدقسمتی سے نہیں ہے اس کو استعمال کرو، اور پھر کسی مستحق آدمی کی مدد کرو. خود غور کرو کہ کون تمہارے ارد گرد جو ہے وہ تمہاری جو زکوٰۃ ہے، یا تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کس کی مدد کر سکتے ہو؟ ارد گرد ہزاروں لاکھوں لوگ پھیلے ہوئے ہیں. یار میری بات سنو، بات سنو. تمہیں صرف اتنا لمبا بولے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں صرف کچھ پیسے دینے کے لیے پیشہ ور بھکاری نظر آتے ہیں. اور کس طرح پتا چلے گا جی پیشہ ور بھکاری کو کیا گرین پلیٹ لگی ہوتی ہے؟ جو سڑک پہ آتا ہے وہ پیشہ ور بھکاری ہے، اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اگر ہزاروں میں سے چند جو 2-4 مستحق لوگ بھی ہیں ان کی بھی اگر آپ مدد کر دیتے ہو تو انڈائریکٹلی آپ اس غلط رجحان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو. سادہ سی بات ہے. نہیں، ہمیں بندہ یہ سوچ کے کہ یہ پروفیشنل ہے، اسے نہ دے تو حقدار بھی بیچارے مارے گئے. دے ہی جاؤ جتنا، اگر آپ کے پاس ہے تو دو، بس بات ختم ہو گئی. اگر آپ نے اتنا ہی دینا ہے تو مستحق لوگوں کو دو. اب مستحق لوگوں کو ہی دیتے ہیں، وہ بھی مستحق ہی ہوتے ہیں. وہ بیچارے معصوم بچے، خواتین اٹھا کے بیچاری دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں، سردی میں کھڑی ہوتی ہیں. کون ماں ایسی ہے بیچاری جو اولاد کو گرمی لے کے سڑک پہ؟ اچھا تمہیں 100% یقین ہے کہ وہ بچہ اس کا اپنا ہے، وہ ماں ہے اس کی؟ بالکل نہیں. ہزاروں دفعہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں، یہ میڈیا میں یہ باتیں آ چکی ہیں. کرائے پہ دستیاب ہے، ان اڈوں سے بچے لے کے آتی ہیں، وہ مائیں نہیں ہوتی. ان کو نشہ پہ، یقین کرو، ان کو نشہ پلایا ہوتا ہے، بے ہوش ہوتے ہیں وہ بچے، ہوش میں نہیں ہوتے. ایک ماں اپنے بچے کو اس طرح کا نشہ پلا کے یوں گرمیوں میں سڑک پر نہیں لا سکتی. اچھا تو وہ کون سی جگہ جی جہاں سے بچے کرائے پہ ملتے ہیں؟ ان کے اڈے ہوتے ہیں
یہاں پر بیسیوں کی تعداد میں، بلکہ یار کیوں یہ کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ سائیکلیں کرائے پہ ملنے والی دکانیں تو ہیں، یہ بچے کرائے پہ کہاں سے ملتے ہیں یار؟ اب میں تمہیں ان کے اڈوں پہ لے کے جاؤں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ فقیر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اور اوپر ان کے ٹھیکیدار وہاں براجمان ہوتے ہیں؟ یہ تم اپنی نیشنل پالیسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہو. نیشنل تمہارا ملک بھی خود بکاری ہے، منگنے نہیں چاہتے یہ لڑکا. یار میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں جو سڑک پر پھرتے بھکاری ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کہاں کی یہ بات بھی کر لے سڑک کے سے ہی جا ہو رہے کے جاتے ہیں، یہ کون سا اوپر سے چھلانگ لگا کے اوباما کے کار دے کے پڑتے ہیں؟ پھر تم کہتے ہو میں دلیل کا شور میں چاہتا ہوں، اس لیے تو کہتا ہوں کہ دلیل کے ساتھ بات کرو نا. اور دلیل کے ساتھ بات کرنی آتی ہوتی تو میں کل سولو سیریس ٹاک شو نہ کر رہا ہوں. یہ کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، جو یہ کے دل میں آتا ہے یہ کہہ دیتا ہے. یہ ایک عوام ہے. کبھی دل کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی کیا کرو نا. وہ مہنگا پڑتا ہے، دماغ کا استعمال کے لیے بادام کھانے پڑتے ہیں. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک کمرشل بریک، ملاقات ہوتی ہے چند لمحے بعد. یار اگلے تو میں کا ٹاپک مجھے آج ہی بتاؤ، میں اپا نسیم زورا صاحبہ سے ٹیوشن پڑھ کے آؤں گا.